شریع کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے آگے بڑھے تو اتفاق سے آپ کی ذرہ غائب ہو گئی۔ جب لڑائی ختم ہو گئی آپ کوفہ لوٹ گئے۔ ایک مرتبہ بازار میں ایک یہودی کو وہ ذرہ فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اے یہودی، یہ ذرہ میری ہے، نہ میں نے اسے کسی کو فروخت کیا ہے اور نہ ہی ہبہ کیا ہے۔ یہودی نے کہا، یہ ذرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ سیدنا علی نے کہا، تب چلو ہم دونوں اس سلسلے میں قاضی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی کے پاس گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریع کے پہلو میں بیٹھ گئے اور یہودی ان کے سامنے بیٹھا۔ قاضی شریع نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دعویٰ پیش کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اس یہودی کے ہاتھ میں جو ذرہ ہے وہ میری ہے، نہ میں نے اسے فروخت کیا ہے اور نہ ہبہ کیا ہے۔ قاضی شریع نے کہا، اے امیر المومنین، دلیل و شہادت پیش کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ کمبر سیدنا علی کے غلام حسن اور حسین گواہ ہیں کہ یہ ذرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا جنتی کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، حسن اور حسین نوجوان جنت کے دو سردار ہیں۔ یہودی نے کہا، امیر المومنین نے میرا معاملہ اپنے قاضی کے سامنے پیش کیا اور اس نے ان کے خلاف فیصلہ صادر کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سچ ہے، یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاکستری رنگ کے اونٹ پر سوار تھے اور صفین کی طرف جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور یہ ذرہ آپ سے گر گئی تھی، میں نے اسے اٹھا لیا تھا۔ سیدنا علی نے فرمایا، اب جب کہ تم نے حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے تو یہ ذرہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ پھر آپ نے اسے ایک گھوڑا بھی سواری کے لیے عنایت فرمایا۔ قاضی شریع کا بیان ہے، پھر وہ چلا گیا اور بعد میں نے دیکھا کہ وہ نہروان واسط اور بغداد کے درمیان ایک جگہ ہے۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کے خلاف لڑ رہا تھا۔